نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا يكلف الله نفسا الا وسعها صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کسی روح پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت کر سکے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تجھے فرصت ہو جو منزل کے سوالوں سے کبھی، راستہ پوچھ میرے پاؤں کے چھالوں سے کبھی۔ مجھے ایک خیال تھا جو آج تصویر بن گئی، اور ایک تصویر تھی جو آج ایک منظر بن گئی۔ لاسٹ ایئر ہم نے کل اپنا پہلا سیشن بیج آؤٹ یہاں سے الوداع کہا تھا بچوں کو۔ آج اسی جگہ پہ ہمارا بوائز سیکشن کا پہلا جو سیشن ہے وہ پاس آؤٹ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ نصیحتیں کی تھیں، آج بھی کروں گا۔ اس سے پہلے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ 22-23 بچیاں تھیں ہماری ادارے کی، اور اس میں سے بچے اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، اور اس میں سے 3 بچیاں ایسی ہیں جو اپنے بیچ کی ٹاپرز ہیں۔ 4/4 CGPA۔ چیزیں ایسے نہیں حاصل ہو جاتی۔ میں نے شعر پڑھا ہے نا، تجھے فرصت ہو نا منزل کے سوالوں سے کبھی، راستہ پوچھ میرے پاؤں کے چھالوں سے کبھی۔ ایسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، اتنا عرصہ گزر جاتا ہے نا ہاسٹل میں جب بچہ جاتا ہے نا، کہ بہت دن ہو گئے میں نے کبھی گاؤں کا ڈلتا سورج نہیں دیکھا۔ بچہ جب ہاسٹل لائف میں جاتا ہے نا، آپ لوگوں نے جانا ہے، تو گھر سے دور بہت کچھ پیچھے چھوڑ کے، بہت کٹھن حالات میں وہ وہاں پہ اپنے آپ کو پال رہا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آج کی اسپیچ کی میری پہلی نصیحت کہ آپ کی زندگی ایک بک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا خالی صفحات دیے ہیں، اور اس میں نا آپ نے اپنی مرضی کے رنگ بھرنے ہیں۔ تاریخ بھی آپ کی ہے، مورخ بھی آپ ہے، اور وہ بک نہیں اینڈ ہوئی، اس بک کا ایک چیپٹر آپ نے اینڈ کیا ہے۔ This is not end of your book of life. This is just end of the chapter. It is the completing of your first step. آپ کا 2 سال کا جو عرصہ ہمارے ساتھ گزرا، اس کو اختتام نہ پہنچائیں۔ کہتے ہیں جمود موت کا نام ہے، اور زندگی حرکت کو کہتے ہیں۔ چلتے رہو، چلتے رہو، رک جاؤ گے تو کچلے جاؤ گے اور پہنچ جاؤ گے۔ رکنا نہیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے۔ جہاں تک بچے ہماری ضرورت ہوئی، ہمارے ساتھ چاہیے آپ کو، ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ کے پاس خواب دیکھیں، میرے پاس نا بچہ آئے، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن لے کے آئے، مجھے کہے کہ سر جی میں فیس نہیں بھر سکتا، میں اعلان کرتا ہوں، سب کو لال اعلان کہتا ہوں، اس کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ یہاں جائیں، جس یونیورسٹی فیصل آباد مین کیمپس میں ایڈمیشن لیں، وہاں تک پہنچنا آپ کا کام ہے، پھر ہمارے پاس آئیں اور ہم بچے آپ کو پڑھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بچوں میں ہوتا ہے ظرف، جوان بچہ، بھائی ہم جو ہے نا کس طرح جائیں سر کے پاس؟ سر اور والدین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ استاد روحانی رشتہ، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، روحوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو مکمل فل فلیش انشاءاللہ عز و جل آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ایڈمیشن لینا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اور اگر پھر بھی بچہ کہے کہ سر جی ہم مطلب آپ کا احسان نہیں ماننا، حالانکہ استاد کا احسان نہیں ہوتا، تو دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ ہم اس کو قرض حسنہ دیں گے، قرض دیں گے۔ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا، کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جائے گا، تو اپنے ادارے کا کوئی اور بچہ اس کے حوالے کر دیں گے، جس طرح اس کو ہم نے پڑھایا وہ کسی اور بچے کو پڑھائے گا۔ تو آپ کے پاس یہ سیکنڈ آپشن ہوگی۔ پہلی آپ کو جو میں نے نصیحت کرنی تھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر
رکنا نہیں ہے، رک گئے تو کچھ لے جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت بچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں شرم و حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، مطلب وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کا اصل پہچان، اصل اس کا معیار، اصل اس کا شرف حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آدھا اسلام آدھا دین حیا میں ہے، حیا میں ہے، کردار میں ہے۔ ایجوکیشن آپ کو مل گئی، آپ کو آگے بڑھنے کا ایک موقع مل گیا، آپ آگے جا سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر مختلف جابز کے لیے، آپ کو ایک نشست مل جائے گی، سیٹ مل جائے گی۔ اگر آپ میں نالج ہوا تو نالج آپ کو تھوڑی بہت پاور دے دے گا۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس سیٹ کی اصل قیمت کا، اور وہ بچے کردار ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جان جاتی ہے جائے، لیکن آپ کے ہاتھوں سے آپ کا کردار نہ جائے۔ کردار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے کردار کا تحفظ کریں، اور اپنے کردار کے تحفظ کرنا اس عمر میں سب سے مشکل کام ہے۔ بچے آپ اپنے والدین کا وقار ہیں، اپنے باپ کی دستار ہیں، اور آپ کا جو کردار ہے وہ ہمارا بھی وقار ہے اور ہماری بھی دستار ہے۔ اگر آپ نے کردار کو آپ نے تار تار کرنا ہے، اس کا مطلب آپ نے اپنے استاد کی دستار کو تار تار کرنا ہے، اپنے والد کی نا۔ میں نے لاسٹ تقریب بھی بات کیا تھا کہ جس باپ کے جوان بیٹے نظریں جھکا کر چلتے ہیں، اس جوان اولاد کا بوڑھا باپ سر اٹھا کر چلتا ہے۔ آپ نے کسی صورت بھی کردار کا سودا نہیں کرنا۔ کردار ہاتھ سے کیا تو سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی اسٹرگل، کوئی ہارڈ ورک، کوئی محنت، کچھ نہیں بچے گا۔ اور نہ یہ ایک دفعہ زندگی سے جاتا ہے اور بعد میں پچھتاوا بن کے رہ جاتا ہے، اور بار بار آ کے آپ کی عزت کے دروازے پہ دستک اس کی ہوتی ہے، اس پچھتاوے کی۔ پھر عزت ہاتھ نہیں آتی، کچھ ہو جائے آپ کے ہاتھ سے کسی صورت بھی آپ کا نا کردار جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور لاسٹ میں بچے دو غزلیں ہیں، وہ پڑھ کے میں دھوپ میں نکلو گٹاؤں میں نہا کر دیکھو، دھوپ میں نکلو گٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں سے نظریں ہٹا کر دیکھو۔ ابھی آپ لوگ کتابوں کی زندگی میں رہے ہیں نا، تھوڑا سا آگے آنا۔ دھوپ میں نکلو گٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو، صرف آنکھوں سے ہی نہیں دیکھی جاتی، صرف آنکھوں سے ہی نہیں دیکھی جاتی، دل کی دھڑکن کو بھی کبھی بینائی بنا کر دیکھو۔ پتھروں میں بھی زبان ہوتی ہے، دل ہوتے ہیں، وہ ملے نہ ملے ہاتھ تو بڑھا کر دیکھو۔ آپ کو اگر منزل ملے نہ ملے، آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو۔ رک جائیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے۔ مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں لاکھوں کی تقدیریں ہیں، مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے لاکھوں کی تقدیریں ہیں، جدا جدا ہیں دھرم علاقے لیکن ایک سی ہیں زنجیریں۔ خود کو اپنے آپ کو لمٹڈ کر دیتے ہیں، کہیں پہ وسائل، کہیں پہ کچھ۔ یہ وسائل کا بہانہ ہوتا ہے۔ وسائل کیا ہیں؟ ہر انسان کے پاس وسائل برابر ہیں، یقین کریں برابر ہیں۔ ہر کے پاس دو ہاتھ، دو آنکھیں ہیں، سوچ ہے، دماغ ہے، بس یہی وسائل کافی ہے۔ آپ کے پاس ڈائس نہیں ہے نا، بولنے کے لیے مائک نہیں ہے، آواز تو ہے، اللہ نے زبان نہیں دی، بولیں۔ میں آپ کو کیا ابن خلدون کی سٹوریاں سناؤں، ابن رازی کی سناؤں، یا ایوی سینا کی سناؤں، کن کن حالاتوں میں وہ پڑھ کے نکلے ہیں، کیا کیا بتاؤں، اور اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو یا ہم نے ایسے ہی بے بنیاد خوف میں جکڑا ہوا ہے، مطلب میدان میں اترنا ہی نہیں ہے اور خوف بنا لینا دل میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو میدان میں اترتے نہیں ہیں وہ لوگ ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے زور بازو پہ دریا جھیل کے دیکھو،
تو اندیشہ طوفان کا کنارے سے اندازہ نہیں ہوتا. طوفان کا اندازہ کنارے سے نہیں ہوتا. اور ہم کنارے والوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یار طوفان کیسا ہوتا ہے. کسی بیٹھو اچھے بندے کے پاس جس نے سٹرگل کی ہوئی ہے, وہ آپ کو بتائے گا کچھ بھی نہیں ہے, بس رکنا نہیں. ٹھیک ہے نا. کب تک چلو گے کنارے کنارے؟ اتارو خود کو میدان کے اندر, کر دکھاؤ. اور میں ایسا ٹیچر نہیں ہوں کہ آپ کو کہوں کہ یہ ایک دو سال کی سٹرگل ہے, بس زندگی پوری سٹرگل ہے, پوری زندگی سٹرگل ہے, پوری زندگی. اگر آپ اپنے سٹرگل کو لمٹ کر لو گے تو آپ کا ریوارڈ لمیٹڈ ہو جائے گا. آپ نے پوری زندگی سٹرگل کرنی ہے. جدا جدا ہیں دھرم علاقے جدا جدا, ایک سی لیکن زنجیریں ہیں. آج اور کل کی بات نہیں ہے, صدیوں کی تاریخ یہی ہے. ہر آنگن میں خواب ہیں لیکن چند گھروں میں تعبیریں ہیں. ہر آنگن میں خواب ہیں لیکن چند گھروں میں تعبیریں ہیں. اور تعبیریں انہی گھروں میں ملتی ہیں جن کی جوان اولاد محنت کرتی ہے. خواب تو ہر ماں دیکھ لیتی ہے. ہر آنگن میں خواب ہیں لیکن چند گھروں میں تعبیریں ہیں. جب بھی کوئی تخت سجا ہے میرا تیرا خون بہا ہے. جب بھی کوئی تخت سجا ہے میرا تیرا خون بہا ہے. درباروں کی شان و شوکت, میدانوں کی شمشیریں. اب لڑو گے, جدوجہد کرو گے تو پھر آگے بڑھو گے. ہر جنگل کی ایک کہانی, وہی بینٹ وہی قربانی. گنگی بیری ساری بھیڑیں چرواہوں کی جاگیریں. تو اپنے آپ کو بھیڑ نہیں بنانا,